بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ARYQT پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ہدایت کے ان انوار کی بات کرتے ہیں کہ جن سے کریم آقا علیہ السلام نے جن کی بابت فرمایا کہ میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس سے بھی ہدایت کا نور لینا چاہو تم لے سکتے ہو۔ ان صحابہ کرام سے ہم ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں اور اسلام کی ضیاء برقرنوں سے اپنے قلب و روح کو معطر کرتے ہیں۔ آج ہم جس عظیم صحابی رسول پر بات کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں وہ حضرت زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں صحابہ میں مجمع البحرین یعنی علم کے حوالے سے ان کا بڑا بلند مقام تھا، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر علم سیکھنا ہے تو زید بن ارقم انصاری سے سیکھو۔ برا بن عازب جیسے لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے فقہی مسائل کی بابت پوچھا جاتا تو آپ فرمایا کرتے تھے مجھ سے زیادہ علم والے حضرت زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ کہتے نہیں، مجھ سے زیادہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آپ کی عاجزی تھی۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام جب یہ علیل ہو جاتے تو میرے آقا کریم بنفس نفیس ان کی تیمارداری کے لیے آتے۔ کیا کہنے، کیسی خوش نصیبی رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہوئیں اور مدینہ کی گلیوں میں انصار کے بچوں نے کریم آقا کا استقبال کیا، جا رسول اللہ، جا نبی اللہ کے کلمات ان کے لبوں پر تھے، تو یہ صحابی بھی ان کلمات کو صادر کرنے والے تھے۔ ان صداؤں میں یعنی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا سب سے پہلا نعرہ بھی انہوں نے لگایا، یہ ان نعرے میں شامل تھے حضرت زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ان کے سامنے ذان تلمس طے کرنے والے لاکھوں شاگرد ہیں، لاکھوں ہزاروں الحمدللہ ذان تلمس طے کر رہے ہیں۔ انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آج ہم عظیم صحابی رسول جنہیں مجمع البحرین کہا جاتا ہے، علم و فضل کا ایک بڑا بلند مقام رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا، میں چاہوں گا کہ آپ کا ابتدائی جو دور ہے اس پہ کچھ موتی عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔ حامدہ و مصلیہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ اچھا دیکھیے کہ وہ لوگ جنہیں کوئی جانتا نہ تھا، پہچانتا نہ تھا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہو گئی، تو میرے آقا نے ایسا چمکایا ہے، واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نوازا ہے، سبحان اللہ، ایسی عظمت عطا کی ہے کہ آج وہ امت کی آنکھ کا تارا بن گئے کیا کہنے، اور پوری کائنات کے لیے وہ روشنی کا مینار بن گئے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز کا فیض تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی روم سے آیا، کوئی رشتہ سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، لیکن جب وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے جی، تو ایسا شرف ملا اور ایسا اعزاز ملا کہ وہ انسانیت کے لیے باعث فخر بن گئے۔ بے شک، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا، بول بالا کر دیا، واہ واہ، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، کیا کہنے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واہ واہ، جس صحابی رسول کا تذکرہ آپ نے چھیڑا ہے، جی، یہ نوعمری میں حضور کی غلامی میں آ گئے تھے، اور جو ان کا پس منظر تھا وہ یتیمی کی حالت تھا۔ اللہ، بچپن میں ہی ان کے والد فوت ہو گئے تھے، یتیم تھے، اور ان کا رشتہ بنتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ
بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں. اور یہ مداح رسول ہیں، واصف شاہ خدا ہیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا، اشعار کی صورت میں بہت ساری جگہوں پر نعتیہ اشعار. ان میں ایک مشہور شعر یہ بھی ہے، وہ انہوں نے عرض کیا تھا: لو لم یکن فیہ آیات مبینہ جی. کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر. اللہ اکبر، سبحان اللہ. کہا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کے دلائل نہ ہوتے، معجزات نہ بھی ہوتے، کیا کہنے مفتی صاحب. اگر کوئی اور پروف نہ بھی ہوتا، کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا ہی کافی تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. حضور کا والضحیٰ کا چہرہ ہی کافی تھا، رخ انور ہی کافی تھا اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں. جی. اب وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رشتے میں چچا لگتے تھے حضرت زید بن ارقم بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب انہوں نے ہی آپ کی پرورش کی، پالا پوسا، تربیت کی. وہ مکہ المکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور 3 بیعتیں ہوئیں جو آپ نے مسلمانوں کی بیعت لی، تو ان میں جو سب سے آخر میں بیعت کبریٰ کہلواتی ہے، تو یعنی آئے اور مشرف اسلام ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے، حضور کی غلامی اختیار کی، اسلام قبول کیا، سعید الفطرت تھے، سلیم الفطرت تھے، حق کو فوراً سمجھ گیا اور قبول کر لیا. جب واپس پلٹے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے یہ بچہ جو ان کی زیر کفالت زیر تربیت تھا، یتیم تھا، نو عمر تھا، جی. ینگ تھا اور بڑے جذبے کا حامل تھا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دعوت دی. تو اب وہ بھی چونکہ ان کی صحبت میں بھی تھے، تربیت میں بھی تھے اور سعید الفطرت لوگوں میں سے تھے، انہوں نے فوراً حضرت عبداللہ بن رواحہ کی دعوت اسلام پر لبیک کہا اور اس دعوت کو قبول کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 عمر غلاموں میں آپ کا شمار ہو گیا. سبحان اللہ. ان بچوں میں جی. جنہوں نے بچپن کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، دین اسلام میں آئے، اب وہاں رہ رہے تھے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مدینہ کے سارے ہی لوگ جو تھے، ہم نے کئی بار مختلف صحابہ اکرام کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا ہے، ہر ایک کا جوش و جذبہ دیدنی تھا، اللہ اکبر، قابل دید تھا، قابل ستائش تھا اور عروج پر تھا. ہر ایک کسی ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، ان کی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی. وہ شادمانی کا بحر بے کراں تھا اللہ جو ٹھاٹھے مار رہا تھا. سبحان اللہ. لیکن ان میں جو وہاں جو بچے تھے نا مدینہ کے، جو مسلمان ہو چکے تھے یا مسلمانوں کے بچے، ان کے لیے تو ایک سہانا خواب تھا جس کی آج تعبیر مل رہی تھی، شرمندہ تعبیر ہو رہا تھا کہ اللہ کا پیارا محبوب آ رہا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی خدائی کا دولہ آ رہا واہ ہے، واہ 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 مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان شب اسرا کا دولہ آ رہا دولہ ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے. اب انہوں نے دیکھے نا، چونکہ ماں باپ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں، حضور کے حسن کے بارے میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے بارے میں، شان و شوکت کے بارے میں سنا رکھا تھا نا. جی. تو اب جب سنایا تھا تو پھر ان کے دلوں میں اس قدر جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ بے قرار رہتے تھے، منتظر رہتے تھے کہ کب وہ دن آئے، کب وہ دور آئے، کب وہ وقت آئے کہ ہمیں بھی اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا شرف مل جائے. اللہ اکبر. یہ ہے کہ سبحان اللہ، جیسی سبحان اللہ. تربیت کریں گے، جیسی بات کریں گے. آج بھی اس گھر کے اندر اگر ماں باپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں کریں، صحیح. حضور کے کمالات کی باتیں کریں، حضور کے معجزات کی باتیں کریں، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، نعت شریف کا رواج ہو، نعت شریف پڑھی جاتی ہو، سنی جاتی ہو، تو بچوں کے اندر فطرتاً ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، جی. جنون ہوتا ہے. واہ واہ. یہی تربیت کا انداز جیسے ہوتا ہے، سرکار یہی نے اثر خود ہوتا ہے. فرمایا ادبوا اولادکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، واہ واہ واہ، 3 چیزیں سکھاؤ سبحان اپنی اللہ، اولاد کو، میری محبت سکھاؤ واہ واہ، اور میری آل کی محبت سکھاؤ اور سبحان قرآن اللہ، کی تلاوت قرآن سکھاؤ۔ کی تلاوت سکھاؤ۔ تو اب یہ تھا کہ حضرت زید بن ارقم بھی ان بچوں میں شامل تھے۔ اب جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو ان کے تو خواب کی تعبیر انہیں مل رہی تھی۔ اللہ اکبر، تو اس سبحان اللہ، وقت پھر وہ مدینے کی گلیوں میں اچھلتے کودتے جشن مناتے خوشی مناتے، استقبال کیا حضور کا، اور جا رسول اللہ، جا واہ واہ، رسول اللہ، سبحان جا اللہ، رسول اللہ، طلع البدر علینا، واہ واہ۔ طلع البدر علینا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے۔ ہم تو ساری زندگی نعرے لگا رہے ہیں، لگاتے رہیں گے، قبر تک لگاتے رہیں گے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، لیکن وہ کیا منظر ہے، ہم تو بن دیکھے نعرے لگاتے ہیں، وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، کیا کہنا، سبحان جب اللہ، حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، تو یہی بات ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں ایسے مواقع پر، اگر ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے تو سب سے زیادہ جوش و جذبہ بچوں میں ہوتا ہے، ایسے ہی اور یہ ہونا بھی چاہیے، اور ان کی تربیت بھی کرنی چاہیے، اور ان کو موقع بھی دینا چاہیے۔ جی، یہ فطرت ہے کہ جو وقت گزرتا ہے آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سبحان اللہ، شامل ہیں، ان بچوں میں، ان پیارے بچوں میں شامل ہیں جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، اور حضور کو بڑا پیار تھا۔ ایک واقعہ آگے چل کے عرض کروں گا جس سے جی، اندازہ ہوگا ہمارے ناظرین کو کہ میرے آقا کس قدر شفقت فرماتے تھے اس نوجوان پر، کس قدر میرے آقا کو محبت تھی ان سے۔ اچھا، اب یہ آپ ابتدائی دور میں چونکہ مسلمان ہوئے تو پھر غزوات کا اور اسلام کے فروغ کا جو دور شروع ہوا، اس میں بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہوئے، مارکے ہوئے، ٹاکرے ہوئے، غزوات ہوئے۔ صحیح، تو حضرت زید بن ارقم ایک سر بکف مجاہد کی طرح ان کے اندر شامل رہے۔ یعنی جب آپ اس عمر میں پہنچے، ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 غزوات کی اور فرمایا کرتے تھے کہ میں ان میں سے 15 میں شامل رہا ہوں، اللہ اکبر، کسی میں مس نہیں ہوئے، ہر ایک میں۔ صرف غزوہ بدر اور غزوہ احد جو بالکل ابتدا میں تھے، تو بدر کا جب مارکہ تھا تو اس وقت آپ بالکل نو عمر تھے، 10 اور 11 سال، 10-11 سال آپ کی عمر تھی، اس لیے اس میں شامل نہیں ہو سکے۔ اور جو بچے گئے نا اس عمر میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام سے جا کے انہیں واپس کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو واپس کیا، رافع بن خدیج کو واپس کیا، ابھی آپ نے نام لیا تھا حضرت برہ بن عازب، ان کو واپس کیا۔ حضور نے بچوں کو واپس کر دیا تھا، اور پھر جو بچے شامل بھی ہوئے تھے ہمارے ناظرین جانتے ہیں انہوں نے بھی کس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کی۔ تو آپ بدر اور احد میں شامل نہیں ہو سکے، اور احد کے اندر تو آپ نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جب قبولیت نہیں ہوئی تو پھر عہد کیا یا رسول اللہ اس کے بعد تو انشاءاللہ جو مارکہ آئے گا نا اس میں آپ کے غلاموں میں شامل ہو کے ہی رہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، حضرت زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ اپنے قلب و روح کو معطر رکھیں، ذکر مصطفیٰ سے اپنے قلب و روح کو طہارت عطا فرمائیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور عظیم صحابی رسول سیدنا زید بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جاری ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کی بابت میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اتنی محبت فرماتے بچوں سے، اتنا پیار کرتے، اور آپ کی آنکھ میں درد تھا، رب کائنات نے شفا عطا فرما دی۔ جب حضور کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ زید تیری آنکھ کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے کرم نوازی فرمائی اور میرے گھر میں قدم رکھا، بس قدم رکھنے کی دیر تھی، رب کائنات نے شفا کے دروازے کھول دیے، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ فرمایا اگر تو تیری آنکھ ٹھیک نہ ہوتی تو پھر تو کیا کرتا؟ یہ میرے آقا نے سوال کیا۔ عرض کی آقا اگر ٹھیک نہ ہوتی تو میں صبر کرتا اور آخرت میں اجر تلاش کرتا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ایک بڑا تاریخی جملہ عطا فرمایا کہ زید بن ارقم اگر تو صبر کرتا اگر اس بات پہ کہ تیری آنکھ ٹھیک نہ ہوتی، تو فرمایا تیری زندگی کے سارے گناہوں کی تلافی کے لیے صرف یہی ایک عمل کافی تھا۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں، قربان جاؤں، کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور بات عرض کرتے ہیں، قربان جاؤں کریم آقا علیہ السلام ان کی صداقت میں رب کائنات قرآن بھی اتارتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ جی مفتی صاحب، زید بن ارقم انصاری۔ جی ابھی آپ نے جس کی طرف اشارہ کر دیا، صحیح،
مطلب آپ شامل رہے معرکوں میں اور غزوات میں، اور پھر نقطہ عروج تھا آپ کے مقدر کا، سبحان اللہ، اور آپ کی قسمت کا ستارہ اوج ثریا پہ چمک رہا تھا غزوہ بنو مستلق کے اندر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور یہ وہ موقع تھا کہ ان کی تصدیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی پوری سورہ نازل کی، اللہ اکبر، پوری صورت، پوری سورہ منافقون واہ 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 واہ، وہ ان کی تصدیق میں نازل ہوئی، اور منافقین کی منافقت کا پردہ چاک کیا گیا اور ان کی تصدیق کی گئی۔ کیا اس موقع پر تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ان سے بڑا خوش بخت اور خوش قسمت کوئی نہ تھا۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے، وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ جی، غزوہ احزاب 5 ہجری میں ذوالقعدہ میں جب ہوا، اور اس سے مسلمانوں کو جب فرصت اور فراغت ملی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب جب واپس آ رہے تھے اور تھوڑا سا وقفہ لے رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنو مستلق جو قبیلہ ہے اس کے سردار نے ایک بڑی سپاہ اور فوج تیار کی ہے، جی، اور وہ مسلمانوں کو گزند پہنچانے کا پورا ارادہ کر چکا اور ٹھان چکا ہے۔ ایون دن کہ اس نے ڈچوں پہ یہ باتیں بھی کہہ دی ہیں جو لیک ہو گئی ہیں کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ اب جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیاری کا حکم دے دیا۔ جی، یہ 6 ہجری میں شعبان المعظم میں غلامان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حضور کے صحابہ کا لشکر، میں تو جب کبھی یہ پڑھتا ہوں اور سوچتا ہوں تو اللہ کی قسم ہے اس وقت خوشی کی بات ہوتی ہے، پھر بھی آنسو ٹپک نکلتے اللہ ہیں اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کیا منظر اور کیفیت ہوگا جب اللہ کا پیارا محبوب، نبیوں کا تاجدار، انبیاء کا سردار، جب زرہ پہن کے خود جا کے، جی، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلوار پکڑ کے اللہ اکبر، اللہ، آگے آگے چلتے ہوں گے گھوڑے پر سوار ہو کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحابہ اکرام کا لشکر پیچھے ہوتا ہوگا، جی، تو منظر کیا ہوتا ہوگا۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری مرحوم نے اسی لیے کہا کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، ہاں ہاں، نرالا تھا، بے شک، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی کملی والا، بات، سبحان اللہ، سبحان نہ تیغ و تیر پہ تکیا، اللہ، جی، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سی کالی کملی والے۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب، اور سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا، جو حضور تلوار پکڑا کرتے تھے اس پر کندہ کیا ہوا تھا، وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَا سبحان اللہ، وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ اللہ اکبر، وَالْمَرْءُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا، دیکھ لیجئے، جی، اللہ کے پیارے محبوب ہیں جی، جن کے لیے کائنات بنی ہے۔ سبحان اللہ، جس کی جنت، تفہیم عطا کر دیں ذرا، جنت میں ترجمہ کرتا ہوں، جی، جنت تو ان کے قدموں کی برکت سے تقسیم ہونی ہے نا، اللہ جنت کے اکبر، لیے کیا لڑنا اور کیا کرنا، اللہ اکبر، کائنات ان کے لیے بنی ہے، لیکن دیکھیے وہ مجاہدانہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیجئے۔ آپ نے پردہ فرمایا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اللہ اکبر، لیکن 2 تلواریں ضرور لٹکی ہوئی تھی دیواروں کے ساتھ۔ آپ تلوار پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ سبحان اللہ، وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَا، جی، آگے بڑھنے میں عزت ہے، مجاہد کے لیے، مسلمان کے لیے آگے بڑھنے عزت ہے۔ جی، وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ، بزدلی دکھانے میں ندامت اور شرمندگی ہے، اللہ اکبر، اور وَالْمَارُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ، میرے نبی نے فرمایا بزدلی دکھانے سے بندہ تقدیر سے بچ نہیں سکتا، ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے ہیں، واہ موت واہ تو واہ، پھر بھی آ کے رہے سبحان گی۔ اللہ، کیا حسین پیغام ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، بے شک، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، سبحان جیے تو انسان مجاہد کی طرح جیے۔ مفتی صاحب، یہ تلوار جو سرکار دو عالم کا بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ کہیں موجود ہوگی ابھی، میرے خیال ہوگی یقیناً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار موجود ہے تبرکات میں، ترکی کے اندر اور اچھا، بہت ساری اللہ جگہ اکبر، پر وہ محفوظ ہے، سبحان آقا اللہ، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ، تلوار ہے۔ سبحان اللہ، اب بات یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ اکرام
مدینہ شریف سے باہر بنو مصطلق کے قریب جا کے وہاں ایک مریسی نامی ایک کنواں تھا یا تالاب تھا، اس کے قریب پڑاؤ کیا، وہاں ٹھہر گئے۔ جب وہاں ٹھہر گئے، اب ارادہ تو ان کے اس حملے کو روکنا تھا، جی ان کی ان ریشہ دوانیوں کا سدباب کرنا تھا، ان کی سازشوں کا تدارک کرنا تھا، لیکن دیکھیے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کیا ہے، اور کیسے دین پھیلا اور کیسے اسلام پھیلا۔ آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی مجھے یاد ہے سوال کیا تھا، باوجود کہ پتا تھا کہ وہ حملہ آور ہونے لگے ہیں، تیاری کر چکے ہیں، اللہ اکبر، نبی رحمت نے نہ تو جاتے ہی حملہ کیا، نہ شب خون مارا، نہ اٹیک کیا، سٹے کیا، اور سٹے کرنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف اسلام کی دعوت دے کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اسلام کی دعوت دے کے فرمایا صحیح۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، اسلام کے دامن امن کے اندر آ جاؤ، جی اسلام کے دامن کرم میں آ جاؤ، دامن رحمت میں آ جاؤ۔ بھیجا تو انہوں نے جہاں بھی صحابہ اکرام جاتے تھے انہیں اسلام کی دعوت قبول دیتے، اسلام قبول کر لو تو تمہاری جانیں اسی طرح محترم جس طرح ہماری ہیں، اللہ اکبر، اور اگر اسلام قبول نہیں کرنا تو پھر ذمہ بن کے رہنا قبول کر لو، جزیہ دو، تب بھی تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت ریاست اسلامیہ رسپانسبلٹی ہے۔ یہ اگر نہیں ہے تو پھر آ جاؤ میدان کے اندر، پھر تلواریں فیصلہ کریں گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس مسلمانوں نے جا کے اٹیک کر دیا ہو اور ان کو موقع نہ دیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ صحیح، حضرت فاروق اعظم نے دعوت دی، لیکن ان کی بد نصیبی کہ انہوں نے اس کو قبول بھی نہیں کیا اور سرکشی دکھائی، اور بہت ساری باتیں ایسے کہیں کہ پھر انہوں نے وہ تیاری کر چکے تو انہوں نے کہا ہم تو صفحہ 80 سے مٹا دیں گے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو حکم دے دیا، اجازت دے دی۔ اب محمدی کچھار کے شیر جب نکلے ہیں تو انہوں نے ان کا کلا کما کر کے رکھ دیا۔ اچھا اب ان کو شکست ہو گئی، مصطلق کو شکست ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے مریسی جی کے پاس، اور آپ کا لشکر بھی ابھی اس کے بعد ایک آدھ دن، تو وہاں ایک مہاجر اور ایک انصار صحابی، حضرت زید بن ارقم کی قسمت کا جو ستارہ ہے وہ چمکنا کیسے شروع ہوتا ہے، واہ واہ واہ، اور یہ جو شرف انہیں ایسا مل گیا قیامت تک کے لیے کہ وہ ذکر آتے عقیدت سے نگاہیں جھک جاتی ہے اور بندہ رش کرنے لگتا ہے، تو وہ اس لیے اس طرح ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی میں ان کے اندر کوئی کھینچا تانی ہوئی، کشمکش کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اچھا وہ گتھم گتھا ہو گئے، تو مہاجر نے انصار کو کوئی لات دے ماری، تو انصاریوں کے لیے یہ ایک بڑی عیب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی ان کو اس طرح حملہ، انہوں نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، انصار آ گئے، باہر نکلے، اب مہاجر نے مہاجرین کو پکارا، وہ بھی نکل آئے، یہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے نا، تو عبداللہ بن ابی رأس المنافقین جو تھا وہ طاق میں بیٹھا تھا، جی اور اس کو یہ موقع ہاتھ میں آیا تو اس نے اس کو گولڈن چانس سمجھا، اور اس نے کہا لیں جی اس سے بڑا اور موقع نہیں آ سکتا، جو صحابہ ہیں، جو مسلمان ہیں، جو حضور کے غلام ہیں، ان میں آپس میں لڑائی کروانے کا، رنگ کروانے کا، اور ان کو منتشر ایک دوسرے کے خلاف کرنے کا، اس سے حسین موقع کوئی نہیں آ سکتا۔ جی اس نے انصار کو ابھارا، اور اس قدر ابھارا کہا انصار تمہاری غیرت کا مسئلہ ہے، تمہارے جو ہے وہ حمیت کا مسئلہ ہے، تمہاری ناک کٹے گی، دیکھو انصاری کا اگر تم نے بدلہ نہ لیا، تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو انصار اور مہاجر مقابلے میں کھڑے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا نا تو حضور فوراً تشریف لائے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی فرمایا کہ یہ تم جو باتیں کر رہے ہو یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو میری غلامی میں آنے سے پہلے کے دور کی باتیں ہیں، صحیح، یہاں آ کر علاقائیت کی بات، یہاں آ کر قوم کی بات، یہاں آ کر قبیلے اور دھڑے کی بات، یہ تو عصبیت ہے، یہ عصبیت جاہلیت ہے، صحیح، تو میری غلامی میں جو آ گیا تو اس کے بعد یہ عصبیتیں ختم ہو گئی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، پھر انصار انصار نہ رہے، مہاجر مہاجر نہ رہے، جی سب رسول عربی کے غلام بن گئے، واہ واہ، سب رنگ ختم ہو گئے، ایک رنگ میں رنگے گئے، سب جھنڈے ختم ہو گئے، نبی کی عظمتوں کا جھنڈا اٹھا لیا، سب ٹائٹل ختم ہو گئے، ٹائٹل ایک ہی رہا، جی وہ ٹائٹل کیا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے غلام اور مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ جب حضور نے
یہ بات کہی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کیا وسلم کہنا؟ فوراً واپس اچھا مفتی صاحب، وہ تو اصلاح فرمانے والے خود کریم آقا جلوہ فرماتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس طرح آپس میں ہیں، اس لائن پہ چل پڑے ہیں۔ یہ باتیں یہ کرنے بہت کا بڑا مطلب، المیہ ہے یہی مفتی باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کاش ہم ان سے سبق حاصل کریں، کاش درس حاصل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، آپ کی سیرت تو زندہ ہے، صاحب۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، آپ پر نازل ہونے والی کتاب تو موجود ہے، موجود۔ آپ کی حدیث موجود ہے، آپ کی تعلیمات تو زندہ و تبندہ ہیں، صحابہ اکرام کا کردار موجود ہے، واہ واہ واہ، اور یہ اس فورم سے اگر پروگرام کیا رہا ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کی اس باتوں کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، یعنی مفتی تنشید صاحب عذر ہمارا کے لیے نہیں۔ مدعا حیات صحابہ کا ناظرین محترم یہی ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے سیرت و کردار سے نور حاصل کریں، اور جس طرح انہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کر دیا تھا، ہم بھی اسی کے مطابق ان کے نقوش پا پہ چلیں، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں انتہائی محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ سیدنا زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جاری ہے، جنہوں نے ایک طویل عمر پائی، یہاں تک کہ واقع کربلا بھی ان کے سامنے ہوا، اور انہوں نے وہ لمحات بھی دیکھے کہ جب ابن زیاد بدبخت کے دربار میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور لایا گیا، اس بدبخت نے چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر وہ چھڑی ماری تو حضرت زید بن ارقم صحابی ضعیف تھے، کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا ابن زیاد بدبخت، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام ان ہونٹوں کو چوما کرتے تھے، ان کے بوسے دیا کرتے تھے، تو فرمایا تو ان ہونٹوں کو چھڑی مار رہا ہے کہ جن پر میں نے لب مصطفیٰ لگتے دیکھے ہیں۔ مفتی صاحب، زید بن ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں چاہوں گا وہ واقعہ جو سورہ منافقون نازل ہوئی اس کے حوالے سے پہلے آخری ذکر ہو جائے۔ سیگمنٹ ہے، اس لیے اسی کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جی، تو اس کے بعد اب مہاجر اور انصار جو ہیں وہ تو خیر وقتی اشتعال تھا، اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ لبیک کہا اور اطمینان سے بیٹھ گئے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو اب بڑی خفت محسوس ہوئی کہ میں نے جو پروگرام تشکیل دیا تھا وہ سارے کا سارا ناکام ہو گیا، میری سازش تو ناکام، رائے گا گئی، محنت رائے گا گئی۔ اچھا، اس نے اپنے ان حواریوں کو جمع کیا، منافقین کو جمع کیا اور ان کے درمیان بیٹھا، تو اب ان سب کو کہنے لگا کہ یہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہ یہ ہمارے سر چڑھے ہوئے ہیں اور یہ آئے ہوئے ہیں۔ اگر تم لوگ انصار مدینہ کے رہنے والے، تم لوگ ان کو جگہ نہ دیتے، تم ان کی ہیلپ نہ کرتے، تم اثار نہ کرتے، تو یہ کب کے بھاگ چکے ہوتے، کب کے ختم ہو چکے ہوتے، اور اب کوئی رعایت نہیں ہوگی ان کے لیے۔ یہ اب یہاں سے وہ بات کہ اب ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، بس ایک دفعہ یہاں سے واپس جا لینے دے۔ اب اس بدبخت نے، اس منافقت کے سرغنے نے، منافقین کے سرغنے نے، راس المنافقین نے، کیونکہ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اللہ اکبر، منافق جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں سورہ بقرہ میں 3 آیتیں مومنین کے بارے میں، 2 کافروں کے بارے میں، اور 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل، اللہ اکبر، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ جی یہاں سے جب ہم بس مدینہ جائیں گے نا، اس نے کہا عربی زبان میں لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشد۔ اب جب تک یہ ترجمہ نہ کیا جائے ناظرین کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ جی، اس نے کہا جی مدینہ جائیں گے جب ہم، تو وہاں جا کے اب پہلا کام یہ ہوگا کہ جو ہم میں سے عزت والے ہیں وہ ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے، استغفر، معاذ اللہ۔ اب مطلب یہ تھا کہ ہم ہیں معزز اور یہ لوگ، جی، معاذ اللہ، یہ اس نے کہا۔ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانی کے عالم میں تھے، اور انصار کی چونکہ اس میں صحابہ بھی بیٹھے تھے، عبداللہ بن ابی تو منافقین وہ روپ جو دھارے ہوئے تھا، اب انہوں نے یہ سن لیا۔ جب سن لیا تو انہیں بڑا غصہ آیا اور ناگوار یہ بات برداشت نہ، وہ دوڑے ہوئے آئے صحیح، اپنے چچا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ چچا جان، اس نے یہ بکواس کی ہے، یہ جملہ اس نے کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی چونک گئے، اچھا اس نے یہ بات کہی ہے، اتنی گستاخی، اتنا بڑے بات واقعتاً اس نے کہی ہے؟ آپ نے کہا جی میں اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی، عبداللہ بن ابی نے آج اس طرح کا ہذیان بکا ہے، یہ بات کہی ہے اور یہ زید بن ارقم سن کے آیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب صحابہ بھی موجود ہیں، انصار موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا جی کہ اس نے یہ بات کہی آپ نے، تو بڑے واضح الفاظ میں عرض کیا کہ جی میں سن کے آیا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ تمہاری اس سے بنتی نہیں ہے، پسند نہیں کرتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اب یہ باتیں حضور جان بوجھ کے فرما رہے تھے، میں آگے چل کے اس پر ایک بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، واہ 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 سبحان اللہ۔ لیکن جو اصول اور قاعدہ دیا جاتا ہے نا، جی جو قانون دیا واہ جاتا ہے واہ، امت کو، اس قانون کی پاسداری سب سے پہلے قانون بنانے والا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ قانون دیا اور امت کو رہنمائی عطا فرمائی ہے، اب حضرت زید بن ارقم نے قسم اٹھا کے کہا یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ اس نے یہ بات کہی ہے۔ اچھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا۔ اب یہ بات یہاں ایک ذہن میں رکھ لیجئے کہ قسم ان کے ذمہ بنتی نہیں تھی صحیح شرعن، اصول کے مطابق البینۃ علی المدعی جی والیمین علی من انکر، قسم تو اس کے ذمہ بنتی تھی، عبداللہ بن ابی کے ذمہ، یہ مدعی تھے، یہ پٹنر تھے، صحیح تو ان کے ذمہ تو تھے گواہ، وہ گواہ لائیں۔ اب گواہ تو وہاں کوئی تھا نہیں، کوئی یہ بات، باقی منافق تھے گواہی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا۔ جب بلایا تو عبداللہ بن ابی نے آتے، سرکار نے فرمایا تم نے یہ کہا ہے، اس نے لمبی لمبی قسمیں اٹھا کے کہا جی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، ڈینائی کیا، اس نے منکر ہو گیا، یعنی پنجابی سے کہتے ہیں پیراں تو مکرنا۔ صحیح اور میرے نبی نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے سب سے پہلے کہ وہ کم اٹھا کے مکر جاتا ہے، بات کر کے مکر جاتا ہے اور کم اٹھاتا ہے، جی وہ منکر ہو گیا۔ اب اصول کی روشنی میں، صحیح اصول اور قاعدے کی روشنی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ راہ نہیں تھا، کوئی راہ نہیں تھی۔ آپ اپنے علم سے، اپنے نگاہ سے تو سب کچھ جانتے تھے، واہ واہ لیکن فیصلہ جج اس کی اپنے نالج کی بیس پر نہیں دیا کرتا۔ جج جو ہوتا ہے، جسٹس جو ہوتا ہے، وہ فیصلہ قوانین، اصولوں، ضابطوں کی روشنی میں کرتا ہے۔ بالکل صحیح اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش ہو گئے۔ اب حضرت زید نے سوچا کہ اوہو میری تو بڑی خفی ہو گئی ہے، اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میں سچا ہوں، میں مخلص ہوں۔ انہیں بہت اس پر رنج ہوا، رنجیدہ خاطر ہوئے، کبیدہ خاطر ہوئے، پریشان ہوئے، چلے گئے گھر۔ اور اسی پریشانی پشیمانی کے عالم میں اب ایک مخلص صحابی ہو، اللہ اکبر پرجوش حضور کا عاشق ہو، جی سر بکف مجاہد ہو، صحیح نوجوانی کا عالم ہو، اور اسلام کے لیے وہ سر پہ کفن باندھ کے پھرتا ہو، تو اس طرح کی بات ہو تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے، جا کے پشیمانی کے عالم میں بیٹھے تھے، ایک پر نیند طاری ہو گئی، وہ سو گئے ہیں، اللہ اکبر ادھر سوئے، ابھی ان کی آنکھ نہیں کھلی، اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کے اس غلام کے جاگنے سے پہلے پہلے محبوب کی بارگاہ میں اس کی واہ واہ، تصدیق لے کے جا، کیا کہنے، سبحان اللہ اس کی سبحان تائید لے کے جا، اللہ، واہ 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 اس کی برات لے کے جا، اور ان کی منافقت کا پردہ چاک کر کے آ۔ اللہ اکبر، جبرائیل امی یہ سورہ منافقون لے کر آ گئے، واہ 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 28ویں پارے میں پوری سورہ، سبحان اللہ، اور وہ ساری کی ساری اسی پس منظر میں نازل ہوئی، واہ 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 حضرت زید بن ارقم کی تصدیق میں نازل ہوئی، عبداللہ بن ابی کی تکذیب میں نازل ہوئی، اللہ اکبر، منافقین کی منافقت کا پردہ کیا گیا، اور وہی جملہ نازل کیا اللہ نے قرآن میں جو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا اور زید بن ارقم نے آ کے نقل کیا تھا، واہ واہ، وہ من نوعان، جملہ واہ من واہ نوعان، واہ 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 واہ، وہ الفاظ نازل کیے، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ازل، یہ جو نازل کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، جبرائیل امی آئے تو میرے آقا مسکرا اٹھے، حضور جانتے تھے نا یار، یہی تو بات ہے کہ حضور جانتے تھے، حضور کو پتا تھا، واہ واہ واہ، منتظر تھے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی نظیر ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں جی کہ بسم اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حرم کے بارے میں نہیں جانتے تھے، بے شک جانتے تھے، اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ وہ پاک دامن عفت مآب ہے، لیکن الزام لگا تو خاموش کیوں رہے؟ اللہ اکبر. کیونکہ اپنے نالج کی بیس پر فیصلہ نہیں ہوتا، اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں. اچھا مفتی صاحب ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ ابھی آپ نے بات کی، اگر حرم کی طہارت کے لیے قرآن اتر سکتا ہے، اترا، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور کی امت سے اللہ کو کتنا پیار ہے. اگر حضور کا امت ہی پریشان ہوتا ہے تو رب قرآن دیتا ہے. بے شک بے شک بے شمار مواقع ہیں، بے شمار آیات ہیں. جب ایسے معاملات ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی برات، ان کی تصدیق، ان کی تائید، ان کی دل جوئی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ان کی تسلی کے لیے، حضور کے غلاموں کی دل جوئی کے لیے قرآن اترا ہے. ایسا ہی ہوا. اچھا اب حضور کے چہرے پر جو تبسم تھا نا، تبسم آفرین، تبسم جو ہے وہ آقا کے چہرے پر واہ 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 لہر رہا تھا، تیر رہا تھا. کیا کہنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ زید کو. زید کو بلایا گیا. جب بلا کے لائے نا تو میرے آنے وہ جو جملہ پہلے میں نے کہا تھا پروگرام کے سٹارٹ میں کہ کتنا پیار تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا کان پکڑا. جی سبحان اللہ. اس جملے کا لطف کیا ہے، کان پکڑا، واہ واہ واہ، اور کان پکڑ کے کہا کہ ارے جوان، تیرا کان سچ سنتا ہے. کیا کہنے. تیرے کان نے سچ سنا ہے جو تو نے کہا تھا. اللہ نے تیری تصدیق، ان اللہ صدقہ کا یا زید، اللہ نے تیری تصدیق کر دی اور ان کی تکذیب. اور پھر یہ آیات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری سنائی. اب یہاں سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو شرف مل گیا، یہ اعزاز مل گیا. عبداللہ بن ابی کی منافقت کا پردہ چاک ہو گیا. میں اختصار کے ساتھ دو جملے. ایک تو فاروق اعظم نے فوراً تلوار اٹھائی حسب مزاج. یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دیتا ہوں عبداللہ بن ابی. میرے نبی نے فرمایا نہیں، دیکھو تو صحیح، داڑھی اس نے اسی طرح رکھی ہوئی ہے، دستار اسی طرح پہنی ہوئی ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، ماتھے پہ محراب بھی ہے. لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو مرواتا ہے، چھوڑ دو. جی اچھا اب عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ مخلص صحابی تھے. یہ منافق تھا، وہ مخلص صحابی تھے. اب وہ حضور کی مجلس میں موجود تھے، انہیں اپنے باپ کا سارا معاملہ پتا چلا نا. عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، کوئی اور کیا مارے گا، میں گردن اڑاتا ہوں. میرے آقا نے منع فرما دی. اب وہ اس کے باوجود فرمایا مارنا نہیں ہے. وہ تلوار لے کے اس راہ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ آ رہا تھا منافقین کا لشکر. اپنے باپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا تم نے کہا ہے کہ تم عزت والے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، تو کہا اب یہاں اس وقت تک میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ نہ کہو کہ تم اور تمہارے ساتھی ذلیل ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی عزت والے ہیں. واہ واہ واہ. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو جذبہ ہے، غلامی رسول صلی اللہ علیہ، جو امت کے لیے درس ہے، جو امت کے لیے سبق ہے کہ وفا اس سے نبھاؤ جو مدینے والے کا وفا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. نبی کا غدار ہے، اس سے وفا نہیں ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب کی ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا بہت قلم تیرے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایمان تازہ کر دیا. رب کائنات ہمیں بھی صحابہ کی محبت کا نور عطا فرمائے اور اسی طرح دین اور اسلام کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.